بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج سے ہماری ابتدا ہو رہی ہے علم النحو کی۔ علم النحو عربی سیکھنے کے لیے ایک بنیادی علم ہے، اور عربی سیکھنا ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمارے مذہب کی زبان ہے، اور صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر آنے تک ہم تمام عبادات اسی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ تو جب ایک مسلمان اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جن الفاظ سے میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ یہ جس قرآن کریم کی شکل میں ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، اس قرآن کے الفاظ کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اور یہ سب موقوف ہے عربی زبان سیکھنے پر۔ اور صرف مذہب تک موقوف نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ میں جن 6 زبانوں کو اہمیت حاصل ہے ان میں سے ایک عربی زبان بھی ہے، اور تحقیقاتی ادارے جن اہم زبانوں میں اپنے لٹریچر کو شائع کرتے ہیں ان میں سے ایک عربی زبان بھی ہے۔ اور دنیا میں بڑی تیزی سے، خاص طور پر یورپی ممالک کے اندر پھیلنے والی اور قبولیت عامہ حاصل کرنے والی یہ عربی زبان ہے۔ اور جن ممالک سے ہمارا قلبی اور روحانی تعلق ہے، ہمارے احساسات کا، ہمارے جذبات کا تعلق ہے، اور جہاں ہم حج اور عمرے کے ارادے سے مختلف موقعوں پر آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں بھی بولی اور سمجھے جانے والی زبان وہ عربی ہے۔ ایک مرتبہ جب مجھے جانے کا اتفاق ہوا عمرے کے ارادے سے، تو وہاں عربوں سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا وقت گزرا، اور جس سے بھی گفتگو کی وہ بڑا حیران بھی ہوا، اس نے اپریشیٹ بھی کیا۔ بلکہ ایک صاحب تو مجھے کہنے لگے حل اتیت ہنا اول مرہ، آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں؟ مطلب وہ کہنے لگے کہ پہلی بار آنے والا اس قدر فصیح عربی میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے ان کو بتلایا کہ عربی سے ہمارا کوئی تھوڑا بہت تعلق ہے، ہم سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں، یہ اسی کی برکت ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ عربی کا سیکھنا ہمارے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ ہماری اردو زبان کا ایک بڑا حصہ وہ عربی الفاظ پر مشتمل ہے۔ جیسے سکرین پر آپ کو کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو آپ دیکھیں، یہ عام طور پر ہمارے محاوروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تمام عربی الفاظ ہیں، اور یہ تو چند ایک الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اگر تمام الفاظ وہ جمع کیے جائیں تو وہ تو ایک بہت بڑا مجموعہ بن جائے۔ اسی طرح ہمیں شعراء کا کلام بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ شعراء کے کلام میں بہت بڑا حصہ عربی کا اور فارسی کا استعمال ہوتا ہے۔ میں چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس میں پہلے مصرے میں دیکھیں آپ تقدیر، اور دوسرے مصرے میں رضا، یہ عربی کے الفاظ ہیں دونوں۔ اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ تو یہاں قابل پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں شوق اور انتظار، یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی فیض احمد فیض، ان کا ایک شعر ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اس میں پہلے مصرے میں محبت، یہ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اسی طرح وصل دوسرے مصرے میں، یہ دونوں
عربی کے الفاظ ہیں، نام ہمارے اکثر وہ عربی ہی ہوتے ہیں، جیسے خالد، شاہد، طارق، عارف۔ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو اس میں پہلے مصرے میں دیکھیں آپ فرض اور اہل سیاست، اور دوسرے مصرے میں محبت، یہ سب عربی کلمات ہیں۔ ایسے ہی بہادر شاہ ظفر کا بھی ایک شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اس میں دیکھیے گا کہ پہلے مصرے میں حال اور خبر، اور دوسرے مصرے میں عیب، تیسرے مصرے میں نظر، یہ سب عربی الفاظ ہیں، لیکن اس قدر بکثرت اردو میں استعمال ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ یہ اردو کے الفاظ ہیں یا عربی کے ہیں۔ پھر عربی اور اردو کے حروف تہجی آپس میں ملتے ہیں، ان کا رسم الخط ملتا ہے، عربی کو بھی دائیں طرف سے بائیں کو لکھا جاتا ہے، اردو کو بھی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی کا سیکھنا اہم اور ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ انتہائی مختصر، عام فہم اور آسان محاورات کے ذریعے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے صرف یہ گزارش ہے کہ پہلے نمبر پر تو اپنا شوق، اپنا جذبہ وہ جوان رکھیں، اس میں کمی نہ آنے دیں، اور دوسرے نمبر پر اپنی ایک نوٹ بک بنائیں جس کے اندر لیکچر کا خلاصہ آپ حضرات تیار کریں، اور بیچ میں سے کسی لیکچر کو مس نہ ہونے دیں، اس لیے کہ عربی کے تمام قواعد آپس میں مربوط ہیں۔ تو نیا لیکچر سننے سے پہلے اگر سابقہ لیکچر کا خلاصہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا تو اگلا لیکچر سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم قریب ملاقات ہوتی ہے نئے لیکچر کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔